پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 آج اس کی صدر صاحب نے منظوری دے دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چینجز اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تبدیل ہوں گی. مثلا ایک تو جو الیکشن کمیشن کا ریویو لگا ہوا ہے اس پر بھی چونکہ اس ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ جب آپ ریویو میں جائیں گے تو لارجر بینچ بنے گا, تو اس کی سماعت بھی اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی ہے کیونکہ جو 3 رکنی بینچ اس کو سن رہا ہے ریویو کو, اب اس کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی جو نااہلی ہے جس میں جس کی تشریح تا حیات نااہلی کے طور پر کی گئی تھی, اب اس میں بھی یہ درخواست ڈال سکیں گے اور کہہ سکیں گے کہ جی اس کی تشریح دوبارہ کی جائے. ایک پٹیشن آلریڈی پینڈنگ میں ہے احسن بھون صاحب کی, سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ جی 62(1)F کی جو تشریح ہے وہ تا حیات نااہلی نہ ہو بلکہ اس کی مدت کا تعین کیا جائے کہ وہ 5 سال ہے یا کتنی ہے, اور اگر 5 سال کا ہو جاتا ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے, جہانگیر ترین صاحب کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو کئی حوالوں سے یہ جو ہے وہ قانون جو آج بنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وزیر قانون نے اگرچہ اس بات کی تشریح کی ہے اس ایکٹ کی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو جس کیس میں سزا ہو چکی ہے اور اس میں وہ اپیل کر چکے ہیں اس میں وہ دوبارہ کوئی فیور نہیں لے سکتے یا وہ اپیل میں نہیں جا سکتے. دوسرا ریویو اور اپیل میں بھی ایک بحث ہو رہی ہے کہ اپیل اور ریویو میں کیا فرق ہے اور کس طرح سے اس کا سٹیٹس چینج ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں میں ہم بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی پارٹی صدارت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست جس پر اعتراض لگایا گیا تھا وہ اعتراض کے ساتھ ہی جو ہے وہ کل سنی جائے گی. جسٹس باقر نجفی صاحب سنیں گے کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے فیصلہ آیا تھا کہ نواز شریف ایک نااہل شخص جو ہے وہ پارٹی کا صدر نہیں ہو سکتا, تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ درخواست ڈالی ہوئی ہے. ان تمام چیزوں میں گفتگو کرتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر قانوندان, بہت شکریہ راجہ صاحب, خوش آمدید. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب. اور کچھ دیر میں ہم کچھ اور ماہرین کو بھی شامل گفتگو کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ذرا اس کے جو ہائی لائٹڈ سیکشنز یا پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو آج قانون بنا ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023, اس میں سیکشن 2 کہتا ہے جی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اوریجنل دائرہ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت جاری شدہ فیصلوں اور حکم ناموں کی صورت میں حقائق اور قانون دونوں پر نظر ثانی کا اسکوپ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 185 کے تحت اپیل کا ہوتا ہے. تو نظر ثانی اور اپیل جو ہے یہ برابر ہو گئے. اس میں کیا فرق ہے اس پر ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں. پھر سیکشن 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کرنے والا بینچ اوریجنل فیصلہ یا حکم نامہ جاری کرنے والے بینچ کی نسبت لارجر ہوگا, بڑا بینچ بنایا جائے گا. پھر سیکشن 4 کہتا ہے کہ نظر ثانی دائر کرنے والے درخواست گزار کو نظر ثانی درخواست کے لیے اپنی مرضی کا سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل تعینات کرنے کا حق ہوگا. سیکشن 5 میں کہا گیا ہے کہ اس متاثرہ فرد کو بھی نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا حق ہوگا جس کے خلاف اس ایکٹ کے آغاز سے قبل آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت حکم نامہ جاری کیا جا چکا ہوگا. یہی بات جس میں ہم نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے, وہ اسی سیکشن 5 میں مینشن کیا گیا ہے. اور پھر کہا گیا کہ شرط یہ ہے کہ سیکشن 5 کے تحت نظر ثانی کی درخواست اس ایکٹ کے آغاز کے 60 روز کے اندر دائر کی جائے. 60 ڈیز کا ٹائم مل گیا ہے نواز شریف صاحب کو, جہانگیر ترین کو. پھر سیکشن 6 کہتا ہے کہ اوریجنل حکم نامے کے جاری ہونے کے 60 روز کے اندر نظر ثانی درخواست جاری کی جا سکے گی. سیکشن 7 کہتا ہے کہ کسی بھی اور قانون, رولز یا ریگولیشنز جو مؤثر ہوں یا کسی بھی عدالت بشمول ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اس ایکٹ کی شکیں مؤثر ہوں گی. اچھا, اب راجہ عامر عباس صاحب پہلی بات تو یہ ذرا واضح کر دیں کہ یہ ریویو اور اپیل میں کیا فرق ہوتا ہے, اور یہ کیسے ریویو اپیل کے برابر ہو جائے گا, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قانون ہوا ہے, یہ جو قانون کی ابھی آیا ہے جی, یہ قانون ایک ایسا قانون ہے کہ جس کی جو لائرز ہیں وہ کافی عرصے سے اس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جب 184(3) میں یا 184 میں فیصلے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اپیل کا تو رائٹ چونکہ نہیں ہے, اور اپیل کا رائٹ نہیں ہے تو وہ بالکل بندے کے پاس کوئی دنیا میں ایک جو اپیل کا رائٹ ہے ایک لیجٹیمیٹ رائٹ تصور کیا جاتا ہے. تو ریویو کی حد تک آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا, صرف ایک ان کے پاس فورم موجود تھا کہ آپ ریویو میں جا سکتے ہیں. ریویو میں جو سکوپ ہوتا ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا
جس کو کہتے ہیں ایرر ہے دیٹ از فلوٹنگ آن دا سرفیس، ایسا واضح سامنے جو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ ہے تو اس وجہ سے یہ لا پوائنٹ ہے تو یا یہ غلطی ہے. ادروائز جو ڈیٹیل جو اپیل میں رائٹ ہوتا ہے جس میں آپ فیکٹس کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں، ریویو میں فیکٹس کی جو آپ اس کو جا کے اس کو دیکھا چھان بین نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو جو انہوں نے پاورز دے دی، چونکہ 184(3) میں اپیل تو ہے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جناب اس میں اب ہم اپیل تو دے نہیں سکتے، کیونکہ اپیل دینے کے لیے پہلے کوشش کی انہوں نے، وہ جو سا تھا سپریم کورٹ رولز اینڈ وہ جو پروسیجر ایکٹ آیا تھا جو کہ چیلنج ہے جس میں سٹے ہوا ہے اس میں، لیکن وہاں پہ ایز اے لا اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 185 میں جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ ہو وہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا تھا. اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موجودہ اسمبلی کے پاس پاسبل نہیں ہے، فگرز پورے نہیں ہیں، تو اس کو کور کرنے کے لیے اور اس جو ایکٹ تھا وہ جو آیا تھا سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر، اس میں 2-3 اور بڑے فلاز تھے. ایک فلا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل یا لمٹ نہیں کر سکتے، اور سپریم کورٹ کے پروسیجرل یا جو ہے اس میں آپ نہیں جا سکتے. ان تمام چیزوں کو انہوں نے کور کیا، وہ شاید جلد بازی میں قانون بن گیا، اسی لیے چیلنج کر دیا گیا اس کو. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی چیلنج تو ہر چیز ہو سکتی ہے نا، چیلنج کرنے تو ہونی چاہیے نا، گراؤنڈز ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ایک بہت پاورفل قانون ہے، اور اس قانون کو ہم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے اینگل سے، لیکن اگر ایک عام ایز اے جورسپروڈنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ قانون بظاہر اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اور اس میں سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل نہیں کیا جا رہا، نہیں کیا، اس میں لکھا ہوا بھی ہے. اور نمبر 2 جو ٹرائکوٹمی آف پاورز ہے، جہاں پہ ہم نے اکثر دیکھا کہ جی سپریم کورٹ اگر انتظامی امور میں عمل درآمد کر لیتی ہے اور انٹرفیئرنس ہوتی ہے ہر چیز میں، تو اس کو بھی ایک طریقے سے چیک آ جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ جی وہی بینچ نہیں ہوگا، دوسرا بینچ ہوگا، لارجر ہوگا. تو ایز اے ہول ایز اے لا اسٹوڈنٹ آئی فیل کہ یہ قانون جو سا ہے اس کا فائدہ ہوگا جو ہماری جورسپروڈنس ہے، جو ہماری قانون ہے اس میں. اور جہاں تک رہا آپ نے دوسری بات کی میاں صاحب اور جہانگیر ترین کی، تو اس کی حد تک آبویسلی ان کو جو انہوں کا فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے آلریڈی ایک ریویو فائل کر لیا، بٹ وہ اپیل تھی ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک. ٹھیک ہے، جدون صاحب نے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ادھر ان کو فائدہ نہیں ہوگا ڈسکوالیفیکیشن. ٹھیک ہے، چلیں اس پر جدون صاحب کی رائے. ہاں ایک بات، لیکن جو 62(1) کا میٹر ہے کہ جو لائف ٹائم ہے وہ ریویو ہو جائے گا، وہ کھل جائے گا، وہ اوپن ہو جائے گا. اور اگر ڈسکوالیفیکیشن کا جو ہے لائف ٹائم والا سپین ختم کر دیتی ہے سپریم کورٹ، تو obviously جہانگیر ترین کے بھی 5 سال ہو گئے، میاں صاحب کے بھی 5 سال ہو گئے جو نیب کے تحت ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، تو وہ کوالیفائی کریں گے اور یقینی طور پہ ان کو فائدہ ہوگا. صحیح ہے. جدون صاحب کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین آزاد صاحب بہت شکریہ. یہ مجموعی طور پر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں کچھ چیزیں تو بہت اچھی ہیں، راجہ عامر عباس صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی حق معلوم ہوتا ہے کسی کا کہ اس کے خلاف فیصلہ آئے تو وہ اس پر ریویو میں جا سکے، اور یہ حق مل گیا ہے پھر وہ وکیل کر سکتا ہے. لیکن اس کا ایک جو پہلو ہے نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے، اس کو یاسین صاحب 2 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کی نااہلی کا معاملہ کہ جس کا انہوں نے ریویو ڈال دیا تھا، اعظم تارڑ صاحب بھی کہتے ہیں اس میں اب ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن نااہلی کی مدت کا تعین کرنے کے لیے جو فیصلہ ایک آیا تھا کہ یہ تاحیات نااہلی ہے، اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اگر ریویو جو ہے وہ مان لیا جاتا ہے، اس پر جو درخواست مان لی جاتی ہے کہ آپ اس کی ایک لمٹ مقرر کر دیں. یاسین صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو رائٹ آف اپیل اب دیا گیا ہے، جی، پاکستان بار کونسل جو ہماری اپیکس باڈی ہے وہ شروع سے یہ بات کا مطالبہ کرتی ہوئی آئی ہے کہ 184(3) کے تحت جب آپ کسی کو کوئی سزا دیتے ہیں یا ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو اس میں رائٹ آف اپیل آپ نے ان کو نہیں دیا تھا. اور اب ظاہر ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنل کورٹ ہے، الٹیمیٹ کورٹ ہے. تو جس طرح نواز شریف صاحب کو انہوں نے یا جہانگیر ترین کو لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کیا، ان کے پاس رائٹ آف اپیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپیل میں نہیں جا سکے.
اور ریویو پٹیشن جس طرح عمر عباس نے ابھی آپ سے وضاحت سے بات کہی ہے کہ ریویو میں بڑی لمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں اور عموماً تو ہمیں ایک جھٹکے میں ہی فارغ کر دیا جاتا ہے کہ آن دا فیس آف اٹ بتائیں کیا غلطی ہے اور اس کے بعد فارغ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 قانون سازی ہوئی اس سے پہلے جس میں ثوابدیدی اختیارات آنریبل چیف جسٹس کے پاس تھے, وہ جو قانون آیا میں نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا تھا اور آپ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ کم از کم چیف جسٹس اور 2 سینئر جج اس کا فیصلہ کریں گی کہ بینچ کون کنسٹیٹیوٹ کرے گا, کیا طریقہ ہوگا. بہت اچھی بات ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قانون بنا ہی نہیں. آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے کر دیا جو میرے نزدیک پراپر نہیں تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. قانون بننے کے بعد آپ چیلنج کر دیتے تو ایک دوسرا معاملہ تھا. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب یہ معاملہ آنریبل چیف جسٹس کے سامنے آیا جی جو پہلا والا قانون تھا, تو میرے نزدیک چونکہ اس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو چیلنج کیا جا رہا تھا, تو میرے نزدیک جو بنچ کنسٹیٹیوٹ کی گئی, میرے نزدیک آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اس بنچ کو پریزائڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی بنچ بنا دیتے, وہ ڈیسائڈ کر دیتے, کیونکہ اس میں آپ کی پاور کو کٹیل کیا جا رہا تھا. تو پھر ایسی صورتحال میں بنچ کے اندر ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. آج کی جو صورتحال ہے, جس طرح آڈیو کا معاملہ آیا, کمیشن بن گیا, بننے کے بعد کمیشن کے اختیارات جو تھے آپ کے سامنے تھے, لیکن اس میں یہ بات نہیں تھی کہ کمیشن جو ہے کسی آنریبل سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی انکوائری کر رہا ہے. کمیشن کا کام فیکٹس اینڈ فگر کو جمع کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو پیش کرنا تھا کہ یہ صورتحال ہے. جی یاسین صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کمیشن پر الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اس پر آپ کی میں رائے اس کے بعد لیتا ہوں, لیکن جو پہلے ہم گفتگو کر رہے ہیں ذرا جدون صاحب کی رائے بھی اس پر آ جائے, پھر ہم اس ٹاپک کو ذرا کنکلوڈ کر لیں. یہ بتائیے جدون صاحب کہ اب نواز شریف صاحب کا ایک معاملہ, ایک کیس جو ہے وہ الگ سے بھی چل رہا ہے, مطلب ظاہر ہے وہ کنوکٹڈ بھی ہیں, پھر وہ ایبسکانڈر بھی ہیں, وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے. تو اب کیا ہوگا, ایک طرف وہ جائیں گے اپیل کریں گے 60(1)(f) کے حوالے سے, اور دوسری طرف ان کے کیسز جو ہیں وہ دوسری عدالتوں میں چل رہے ہوں گے. یہ ساتھ ساتھ چلے گا, یہ نہیں مجموعی طور پر اس سے کیا فائدہ ان کو ہوگا انٹل انلیس کہ ان کے وہ کیسز جس میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوتے, ان کو ریلیف مل سکتا ہے. یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لا ابھی بنا ہے نا, یہ کوئی پرسنل اسپیسیفک نہیں ہے, کسی ایک شخص کے لیے 2 شخص کے لیے نہیں بنا ہے. یہ عامر صاحب نے بڑی اچھی ہے اس میں آپ کو دے دی ہے. اس میں دیکھیں نا, یہ جو سپریم کورٹ رولز ہیں ہمارے آرڈر 26 ہے, اس کے اندر 9 رولز ہیں, تو سارے 1 بائی 1 جو ہے نا وہ ریویو پہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ جی آپ بہت, جس طرح ان کا اسکوپ لمیٹڈ ہے, ٹائم ایون 10,000 روپے جو ہے وہ کہتے ہیں فائن بھی ہو جائے گا, اور وکیل کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے اگر پرائما فیشی ریویو بنتا ہی نہیں ہے. تو اس میں بڑی ریسٹرکشن تھی. پھر وہی بینچ ہوگا, پھر وہی وکیل ہوگا, انلیس کہ کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز ہو, سپریم کورٹ اجازت دے وکیل چینج کر سکے. ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے اس کا ریویو کا جو اسکوپ ہے انلارج کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے فیئر ٹرائل کا. اگر آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں ہے, کوئی ٹرائل کورٹ تو ہے نہیں سپریم کورٹ, جو ہی کیس اگر 184(3) کے ساتھ لینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ نے, تو اس کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ریویو کا. تو ہم سارے اس پہ وکلا جتنے بھی کنسنسس ہے کہ اس کا جو پہلا ریویو ہے سپریم کورٹ رولز کے مطابق, یہ اختیار ابھی بھی رہے گا کہ وہ 3 رکنی بینچ کے خلاف اپیل سننے کے لیے 4 کا بینچ بنا دیں, 5 کا بنا دیں, 7 کا بنا دیں. یہ اختیار وہ تو جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے وہ اگر رہے گا تو پھر اختیار ختم ہوگا. اگر وہ ان کو نل اینڈ وائڈ کرتی ہے سپریم کورٹ تو پھر ڈیفینیٹلی اونلی چیف جسٹس کین کنسٹیٹیوٹ دا بینچ. ٹھیک ہے, تو اس میں ریویو کا اسکوپ انہوں نے بڑا کیا ہے. یہ پرسنل اسپیسیفک نہیں ہے, اور جس نے آلریڈی ریویو کیا ہوا ہے وہ دوبارہ اس لا کے تحت نہیں ریویو کر سکتا. اس میں کلیئر کٹ, کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ریویو کے لیے اپلیکیشن آ چکی ہے, پھر اگر وہ دوبارہ کرتے ہیں پھر تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. پھر تو ریویو اپلیکیشن اس طرح نہیں ہو سکتا. کیوریٹیو ریویو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس اور کسی میں بھی. تو ایک دفعہ ریویو اپلیکیشن آپ کی ڈسمس ہو چکی ہے, دوبارہ آپ ریویو نہیں کر سکتے. لیکن اس جو ابھی لا بنا ہے یہ میرے خیال میں تھوڑا سا زیادہ پبلک کے لیے اچھا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر ABCD کوئی بھی جاتا ہے 184(3) کے اندر, اس کو رائٹ اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ریویو تھوڑا سا بینچ بھی بڑا بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی جو ہے ایکویولنس ٹو اپیل جو ہے, کیونکہ اپیل کے اندر ریویو کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے. اس طرح راج صاحب نے کہا ہے ریویو بہت لمیٹڈ ہے. اپیل کے اندر آپ ایویڈنس کو دیکھ سکتے ہیں, پورے کیس کو کھول سکتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے, وہ کنٹینیوشن آف دا ٹرائل آگے ہوتا ہے, وہ ایفیکٹ دیکھ سکتے ہیں. تو ریویو میں اسکوپ لمیٹڈ ہے, اس اسکوپ کو تھوڑا سا انلارج کیا گیا ہے, اور یہ بینیفیشیل لیجسلیشن ہے. اس میں سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن کو انکریز کیا گیا ہے, اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کو بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے کہ وہ کہیں گے ٹھیک لا بنا ہے کہ ایک 3 جج کا فیصلہ ہے وہ 5 دیکھ سکتے ہیں نا.
کہ جی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے اور پھر اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ جائیں گی تو بندے کو بھی تھوڑا سا ایز اے ریویو جو ہے اس میں کوئی ایسا نقطہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس قانون کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکے عدالت میں؟ جو چیلنج کرنے والے ہیں وہ تو نقطہ نہ بھی ہو تو چیلنج کر سکتے ہیں. یہ تو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن دیکھنی ہے کہ یہ کوئی کنفلکٹنگ تو نہیں ہے, کسی فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ تو نہیں ہے, کوئی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس کو کرٹیل تو نہیں کیا گیا. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن بظاہر دو لوگوں کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس میں نہیں ہوتا, تو اس لیے اگر کسی کی تشریح ہو, نہیں وہ تو ریویو فائل کر چکے ہیں, اس میں کس طرح ان کو فائدہ ہوگا؟ وہ تو ریویو اس میں فائدہ ہوگا کہ 184(3) میں اگر کسی بندے نے لائف ٹائم اس کو بین ہو گیا ہے اور اس کیس فائدہ تو ہوا نا, وہ دوبارہ سیاست میں آ سکتے ہیں. نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, دیکھیں پٹیشن جہانگیر ترین صاحب دوبارہ ایم این اے بن سکتے ہیں. نہیں, ان کی پٹیشن آلریڈی پینڈنگ ہے کہ اس کو دیکھو کنسٹیٹیوشن کے اندر لائف ٹائم لفظ نہیں لکھا ہوا, یہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کیا ہے اور پھر 20واں ججمنٹ ہے, رائے صاحب کو پتا ہے کہ اس کے بعد میں یہ کہا ہے جی یہ آپ نے ڈکلریشن کو جو ہے اس کی انٹینشن کو دیکھنا ہے اپلیکینٹ کی, کہ پٹیشن جو ہے ایون جو سٹنگ چیف جسٹس ہے انہوں نے 20واں ججمنٹ دی ہوئی ہے جی کہ اس طرح بندے کو ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہیے فار لائف. یہ تو اس کے فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے. ایک بندہ مرڈر کرتا ہے اس کے ساتھ 14 سال یا 25 سال نکال کے آیا تھا, اور ایک بندہ جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لے یا اینی ویئر کوئی بھی بندہ کل کو میرا سوال نواز شریف صاحب کے کیسز سے متعلق تھا. میرا سوال یہ تھا کہ وہ کیس تو اپنی جگہ پہ چل رہا ہے, اگر یہاں پر فرض کیجئے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ریویو میں کہ جی 62(1)(f) میں نااہلی جو ہے وہ تاحیات نہیں ہوگی, صرف 5 سال کی ہوگی, تو 5 سال تو وہ سزا کاٹ چکے ہیں, مطلب 5 سال کی نااہلی تو ان کی گزر چکی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا وہ کیس جس میں 10 سال کی وہ تو چل رہا ہے نا. نہیں وہ سزا چل رہا ہے, اس کے بعد کیس میں کیا رہ گیا ہے؟ کس بندے نے نہیں کہا ہے کہ جی آگے دیکھیں ویڈیو دیکھیں, آلریڈی جو 2 تھے مریم بی بی اور کیپٹن صفدر وہ ایکویٹل ہو گئے, بری ہو گئے, ان کو صرف آنا یہاں پہ بس آئیں گے تو میرا خیال میں نہیں آگے کیس مزید چل سکتا. تو آپ کے خیال میں کوئی قانونی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا وہ آئیں گے؟ نہیں وہ آئیں گے نا, ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا ہے ہم آئیں گے, اور جب موضوع سمجھے نہیں آئیں گے وہ کورٹ کو فیس کر کے, ظاہر ہے پروسیس کے ذریعے جائیں گے نا. ایک آپ ججمنٹ سٹینڈ کر رہی ہے, چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, تو اس ججمنٹ کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے قانونی پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اور وہ اس پروسیجر کے تحت ہی آئیں گے. راجہ صاحب, نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ میں آپ رکاوٹ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملا ہے, اسحاق ڈار صاحب کو ملا ہے, پھر ہمارے سامنے ایک اور مثال ان کے بھانجے کی سلمان شہباز صاحب کی بھی ہے, ان کو وہاں سے ریلیف ملا, راہداری ریمانڈ مل گیا, پھر وہ آئے یہاں پر ان کو بیل مل گئی, وہ گھوم پھر رہے. تو آپ کے خیال میں نواز شریف کیوں ریلیکٹنٹ ہے, یا ان کی قانونی ٹیم ان کو کیوں مشورہ نہیں دے رہی آنے کیا؟ دیکھیے وہ مجھے یاد ہے, وہ مریم بی بی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں گارنٹی اگر دے دی جائے, وہ کچھ ایسی تھی, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے؟ اچھا وہ لائف کی تھی, اس طرح کی نہیں, وہ جاتے ہوئے کہا تھا انصاف کی گارنٹی, وہ جاتے ہوئے لائف کی انصاف کی تو بڑی ضروری ہے, وہ تو بہت لائٹر نوٹ. تو میرے خیال میں میاں صاحب کو یہ جو ہے لا, یہ تو ان کے اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نیب کی جو ان کی کنوکشن ہے, 2 ان کی ہیں کیسز. ایک ہیں کہ جی نااہل ہو گئے, وزیر اعظم شپ سے فارغ ہو گئے, وہ تنخواہ والا جو کیس تھا. دوسرا تھا کہ جی ان کے خلاف جو پراپرٹی تھی نیب کے کیس میں, نیب کا کیس والا چل رہا ہے, یہ فنیلٹی اختیار کر گیا ہے. اس میں صرف ان کا ایشو یہی تھا کہ تاحیات نااہلی تھی, اس میں جب تک وہ آئیں گے نہیں وہ کیس وہیں پہ رکا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو اگر وہ درخواست دیتے ہیں اور ایسے ریزنز دے دیتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پہ ڈیورنگ دی پینڈنسی آف اپیل میں نہیں آ سکا, تو وہ کیسز دوبارہ ٹیک اپ ہو جائیں گے. پرہیپس آئی تھنک کہ ایپلیٹ کورٹ میں ہی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس پہ چونکہ وہ اپیل ہے وہ میرٹس پہ ہوگی, اور میرٹس پہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ایک رکاوٹ اس وقت تھی کہ برڈن آف پروف تھا پبلک آفس ہولڈر پہ, سیکشن 14 تھا نیب کا کہ جی آپ بتائیے آپ کے بچوں کے پاس یہ پراپرٹیز ہیں, تو برڈن آف پروف تھا کہ آپ نے بتانا ہے, وہ اب ختم ہو چکی ہے نیب کی. اچھا مجھے یہ بتائیے نا, اگر آپ وہاں سے وہ بڑا آسان ہے صاحب, اگر وہ یہاں آتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے بیل مل جاتی ہے, یعنی ان کا کیس چلتا رہتا ہے, ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا, اور دوسری طرف یہ تاحیات نااہلی والا معاملہ 5 سال کی نااہلی میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تو وہ الیکشن لڑ سکیں گے, وزیر اعظم بن سکیں گے, یہ تو راستہ تو کھل جائے گا نا, باقی کیس چلتا رہے بعد میں. ہاں اگر ووٹ لیں گے, اگر میجورٹی لیں گے تو کیوں نہیں بن سکتے؟ تو آپ کی کیا مرضی, پابندی ہونی چاہیے, رہنی چاہیے؟ پابندی نہیں ہونی چاہیے. کیوں پابندی ہونی چاہیے؟ میں تو ایک راستہ دیکھ رہا ہوں, ان کا راستہ صاف ہوتا نظر آ رہا ہے. نہیں وہ راستہ دیکھیں نا, صاف لیول پلینگ فیلڈ, وہ
وہ کیس نہیں، کی دیکھیں نا وہ بیس ترازو کے پلڑے برابر ہوتے ہیں نہیں لیول پلینگ فیلڈ کی اور چیز ہے کا نام ہے، اس میں تو عمران خان صاحب کو کیس کی بیس ہی دیکھیں نا، کیس کی جب بیس ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اس پہ ان پہ کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے. پہلے تو لائف ٹائم دیکھا نا، جو بندہ الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتا ہے تو اس کو فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے. جس کو چلیں آڈیو لیکس کمیشن کی یاسین آزاد صاحب بات کر رہے تھے، میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد پھر یاسین صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس پہ جو اعتراضات بنیادی طور پر اٹھائے گئے تھے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یاسین آزاد صاحب، آپ آڈیو لیکس پر جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو کام کرنے دیا جانا چاہیے تھا، کام سے نہیں روکنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی ججمنٹ تو پاس نہیں کرنی انہوں نے، اور نہ ہی کسی جج کے جو کانڈکٹ ہے اس پر بات کرنی ہے. لیکن اس پہ بنیادی اعتراض ایک جو اٹھایا گیا تھا، 2-3 اعتراضات تھے ویسے، لیکن ایک اعتراض جو شعیب شاہین صاحب نے اپنے آرگومنٹس میں ریز کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کسی بھی جج کو اگر آپ کمیشن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے. ایسے تو آپ کسی بھی جج کو اٹھا کے کوئی بھی ذمہ داری پہ ڈال دیں گے تو چیف جسٹس جو ہیں ان کی اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا. دوسرا، پرائیویسی کی بھی بات ہوئی تھی، کچھ اور چیزیں بھی تھی، لیکن آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا چیف جسٹس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی؟ دیکھیں، جہاں تک مشاورت کا تعلق ہے، فیڈرل گورنمنٹ اگر مشاورت کرنے چاہے تو کوئی منع نہیں ہے. لیکن پرابلم یہاں یہ تھا کہ وہ آڈیو لیک جو تھی اس میں ان کی مدنی لا کی انوالومنٹ کا معاملہ سامنے آ جاتا. جی، اب فرض کریں کہ جس طرح کل یا پرسوں میرے خیال میں کورٹ پروسیڈنگ کے دوران اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ اعتراض کیا کہ اس بنچ کو آپ ایڈ نہ کریں اس لیے کہ اس معاملے میں آپ کی مدنی لا کا معاملہ بھی ہے. لیکن آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ری ایکشن دکھایا. میرے نزدیک میرا بھی ابھی بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ عموماً جو ہمارے سینئر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی زمانے میں وکیل رہے اور بعد میں جج بنے اور اگر اسی پارٹی کا کیس کورٹ کے اندر آتا ہے تو وہ جج فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں زمانے میں اس آدمی کا وکیل رہا ہوں، لہٰذا میں اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ چاہے یہ جو کمیشن کا معاملہ تھا اس پہ اعتماد میں نہ لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی جس کو ایشو نہیں بنایا جا سکتا. کہ آپ نے 4 طور پہ بنچ کنسٹیٹیوٹ کر دی اور بنچ کنسٹیٹیوٹ کر کے آپ نے جو ہے نا ایکشن لے لیا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا پھر وہی ہے کہ پہلا جو قانون تھا جس میں آپ کی پاور کٹیل کی جا رہی تھی، میرے نزدیک اس میں بھی بحث بنچ کے ممبر کے آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ویسے بھی بنچ آپ اپنی مرضی کی بناتے ہیں، سینئر وکلا کو، سینئر جج صاحبان کو آپ شامل نہیں کرتے. تو یہی بنچ جو آپ نے آج کل اس میں سے اگر آپ نکل بھی جائیں تو باقی نے بھی وہی فیصلہ کرنا تھا جو اسٹے دینا تھا اسٹے ہونا تھا. اب کل پھر ایک آج کا رکنی بنچ کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جس میں آنریبل چیف جسٹس سب خود موجود ہیں. باہر کا بار بار مطالبہ یہ ہے کہ سینئر ججز کو اگنور مت کریں، لیکن وہ آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخر کیا بات ہے کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو کسی بنچ کے اندر شامل نہیں کیا جا رہا. ہمارا یہ کہنا یہ تھا کہ ان تمام معاملات کو ختم کرنے کے لیے مہربانی کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پنجاب کا معاملہ آیا، جب آپ نے 25 آدمیوں کو کہا کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس وقت بھی ہم 6 سابقہ صدور گئے، ہم نے جا کے آنریبل چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کی کہ مہربانی کریں ان معاملات کو طے کرنے کے لیے فل کورٹ بنائیں. انہوں نے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا. ان دنوں میں ان کا کہنا یہ تھا کہ چھٹیاں آ رہی ہیں، ججز اپنی اپنی جگہ پہ گئے ہیں، ہم فل کورٹ نہیں بنا سکتے. تو کسی بھی صورت میں آپ فل کورٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یاسین صاحب اس میں ایک نقطہ جو آپ نے فرمایا، جیسے کہ اس میں چیف جسٹس آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا کیونکہ ان کی مدر ان لا کا ایک معاملہ بھی تھا اور وہ خود ایک طرح سے اس میں پارٹی بن گئے. تو اب لیکن یہی بات تو کہی گئی کہ اگر کسی بھی جج کے کانڈکٹ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آلریڈی فورم 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کا فورم موجود ہے، تو پھر تو یہ معاملہ وہاں پر جانا چاہیے تھا. اس کے لیے پھر جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں، یہ ہر معاملہ 209 میں نہیں جاتا. 209 کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، مارل ایتھکس اپنی جگہ پہ ہیں.
میں نے اپنے 45 سال کے وکالت میں یہ دیکھا ہے کہ جب کسی جج کا اتنا پتہ چل جائے کہ میں وکالت کے دور میں اس پارٹی کا وکیل رہا ہوں تو وہ اس کیس کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں تو پوزیشن اس سے زیادہ سیریس. ٹھیک ہے. جیسے قاضی صاحب سینئر وہ جج کے کمیشن بن گیا, آپ کو امیڈیٹلی اس کو اسٹے نہیں کرنا چاہیے تھا, ریزرویشن آپ نے دکھا دی. اب جو قانون سازی ماضی میں جتنی قانون سازی ہوئی, کوئی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا, کسی نے کوئی چیلنج نہیں کیا. ایف اے کیا ہے, اس کا قانون جو ہے میرے نزدیک بنیادی حقوق سے ڈائریکٹ متصادم تھا, لیکن اس کے باوجود کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. لیکن اب جو بھی قانون سازی ہوتی ہے آپ اس پہ فرض سے اگر بند کنسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں تو میرے نزدیک یہ غلط ہے. آپ کو پھر پچھلے 3.5 سال میں بھی یہی کام کرنا چاہیے تھا جو آپ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ کورٹ کا کام ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا. جی, انصاف کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ بعض اوقات اگر ہم کسی جج سے اعتراض کرتے ہیں کہ سر ہمیں آپ سے امید نہیں ہے انصاف کی, جی, تو وہ خود سے الگ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی کئی دفعہ دیکھا ہے اس طرح کی مثالیں. لاہور ہائی کورٹ میں دیکھی ہیں ہم نے, یہاں پر سپریم کورٹ میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں. ایک بات جدون صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جن کیسز میں ریویو فائل ہو چکا ہے اس میں اب نواز شریف صاحب تو دوبارہ ریویو میں نہیں جا سکتے, لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کیوریٹیو ریویو. کیا یہ آپشن موجود ہے کہ ریویو آن ریویو یا ریویو اگینسٹ؟ نہیں, کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں گورنمنٹ نے خود قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جو کیوریٹیو ریویو تھا اس کو ودرا کیا ہے. کوئی کانسیپٹ نہیں ہے جورسپروڈنس, کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں. اور سپریم کورٹ جو رولز ہیں انڈیا میں ایسا کانسیپٹ ملتا ہے, پاکستان میں نہیں. دیکھیے کوئی آیا نہیں ہے نا. ایک دفعہ آپ ادھر رولز کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ریویو کی اپلیکیشن ڈال دی, دوسری اپلیکیشن جو نہیں ہے وہ ڈسمس ہو جائے گی, ایکسیپٹ ہوگی, سیکنڈ ریویو نہیں ہے, پھر تو لٹیگیشن ختم ہی نہیں ہوتی. پھر تو ریویو جس کے حق میں جائے گا یا اگینسٹ جائے گا پھر دوبارہ اپلیکیشن ڈال دے. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. وہ تو ایک مطلب ہے لٹیگیشن کسی ختم بھی تو ہونی ہے نا. اب یہ تو نہیں ریویو پہ ریویو ڈالتے جائیں, تو وہ ریویو ایک ہی ہوتا ہے جو پروویژن ہے رولز کے مطابق اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق, آرٹیکل 188 کے مطابق دوبارہ اپلیکیشن نہیں فائل ہو سکتی. بالکل. تو انہوں نے ریویو فائل کر دیا کہ ان کو ہو گیا تو ختم ہے. وہ تو گورنمنٹ نے خود اسٹینڈ لیا کہ کیوریٹیو ریویو نہیں ہوتا, انہوں نے واپس لیا قاضی فیصل کے. یہ آڈیو لیکس والے کمیشن کا اب کیا ہوگا؟ یہ آڈیو ایک تو ہم دونوں دیکھیں وکیل ہیں, سبجیکٹ ہے, سب جوڈس میٹر ہے. اس دن قاضی فیصل صاحب نے بڑا سیریس نوٹ لیا کہ وہ کل جو ہیں وہ تبصرے کرتے ہیں جا کے ٹاک شو میں, ہمارے پاس نہیں آتے. ہاں ہمارے پاس نہیں آتے. تو وہ سب جوڈس میٹر ہے, انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر میں کمیشن بناتا تو اس میں نہ ہوتا, میں اس میں نہ ہوتا. تو اس طرح یاسین آزاد صاحب نے کہا میرے خیال میں میرا پرسنل ویو ہے یہ بھی بہتر ہوتا کہ اگر ان پہ پرسنل چاہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے, اگر وہ بینچ میں شامل نہ ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے یہی ڈیسیژن آتا, کوئی دوسرا بینچ بھی بن جاتا. تو ان کو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. تو ایک بندہ کوشچن ریز کر سکتا ہے یا یہ اٹھا سکتا ہے جی کہ آپ کا اپنا اس میں پرسنل کوئی چیز ہے, تو وہ بیٹھے نہ بیٹھے پھر جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں آیا اس میں بیٹھ کے انصاف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ تو کہا تھا کہ اگر میں کمشنر بناتا تو میں اس کا ممبر یا وہ نہ ہوتا خود بخود. تو اس میں یہ بہتر تھا کہ وہ بینچ بھی تھا تو وہ نہ بیٹھتے, یا ابھی ان کے اپنا یہ ڈیسیژن ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی الیکشن کمیشن کی جو درخواست پر سماعت ہو رہی تھی انفیکٹ 3 رکنی بینچ کے سامنے, اب وہ بینچ بڑا ہو جائے گا, شاید 4 رکنی یا 5 رکنی بینچ بن کے واپس آئے گا. اس میں ابھی تک جو بحث سجیل سوادی صاحب کرتے رہے ہیں وہ اپیل اور ریویو کے حوالے سے کرتے رہے ہیں. اب یہ قانون بھی آ گیا. اب مجھے بتائیے کہ الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے الیکشن نہ کرانے کے حوالے سے 14 مئی کے وہ تو گزر گئی, لیکن اب آپ اس کا سکوپ کتنا وائڈ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں راج صاحب؟ دیکھیے اگر آپ اپیل کو دیکھتے ہیں نا, اپیل کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اٹس دی کنٹینیوٹی آف دی ٹرائل. یہ اپیل کو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے مین کیس چل رہا تھا. اب نئے فیکٹس اگر سرفیس کر کے آئے ہیں, یا جیسے کہ اس ریویو میں بات ہو رہی تھی کہ آپ نے اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں ہمیں کہیں کہ جی فنڈز کا ایشو ہے, سیکیورٹی کا, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں اب وہ انکارپوریٹ ہو جائیں گی اس ریویو میں. یہ کہلائے گا ریویو ہی, لیکن اس کا سکوپ جو ان سے ہے وہ ایپلیٹ اس کی طرح ہے. تو اب وہ جب اس میں کارپوریٹ ہو جائیں گی, بینچ بڑھ جائے گا, تو وہ باؤنڈ ہیں جو بینچ ہے کہ وہ ان پوائنٹس کو کنسیڈر کرے. پہلے وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی نیا گراؤنڈ آپ نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے, اور یہ چیزیں آپ ویسے بھی ریویو کے سکوپ میں انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں اب جب یہ آ جائے گی چیز اس میں, اور یہ دوبارہ سے بینچ بھی بنے گا, نئے گراؤنڈز بھی آئیں گے, تو پھر یہ ججمنٹ کو جو کہ ایک جگہ پہ اب پھنسی ہوئی ہے
کوئی نہ کوئی اس کو ایک وے آؤٹ وے فارورڈ نظر آ جائے گی کہ جی ٹھیک ہے اب یہ سچویشن ہو گئی ہے. وہ 90 دن تو گئے, ایک 90 دن اور چلے گئے, وہ 14 مئی بھی چلی گئی. تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک کیس کو 3 ججز نے سنا ہوتا ہے, ریویو میں جب فرض کرے 5 ججز بیٹھیں گے تو کیا اب نئے 2 آنے والے ججز جو ہیں انہوں نے تو کیس کو پہلے نہیں سنا ہوا, تو ان کے سامنے کیا نئے سرے سے سارے آرگومنٹ رکھے جائیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ریویو کا یہ ہوگا اس میں 5 کے 5 ججز, کیونکہ آپ نے فیکٹس کو بھی کیس نئے سرے سے شروع ہو جائے گا, تو 5 ججز یا 4 جتنے بھی ہیں وہ نئے آنے چاہیے. ہاں یہ بات ان کی بڑی ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سن لیے وہ 3 بندوں نے تو فیصلہ دے دیا ہے پہلے فیکٹس پہ, بالکل, کیونکہ اس پہ فیکٹس پہ بھی بات ہو رہی ہے نا, تو انہوں نے فیکٹس پہ ایک اپنی اوپینین فارمولیٹ کر لیا ہے. تو آئی ایم آف دا اوپینین کہ جب یہ بنتا ہے ریویو کا نیا بینچ, اچھا تو اس میں جو بینچ ہے وہ لارجر ہوگا. وہ 3 ممبرز تھے, کیونکہ 3 ممبر کے بینچ کو دوبارہ 3 ممبر والا ختم نہیں کر سکتا. دس از دا پرنسپل. آبویسلی یو نیڈ اے بگر بینچ, لارجر بینچ, جو کہ زیادہ نمبر میں ہو. اور ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں, میری جو سمجھ میں ہے بات وہ یہ ہے کہ ممبرز بھی اس کے جو سے ہیں آل ٹوگیدر نئے ہونے چاہیے, تاکہ آپ ان فیکٹس کو آپ جب بھی اپیل لے کے آتے ہیں نا نیچے کی عدالت سے اوپر یا کسی اور جگہ, تو ججز چینج ہوتے ہیں. تو پرپز اپیل کا یہی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو دوبارہ تھریش آؤٹ کرنا ہے, فیکٹس کو. وہ فیصلہ تو ساتھ لگا ہوا ہے, اس کے سب فیکٹس بھی لگے دوبارہ سے, وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی جو ایویڈنس ہے اس کو دوبارہ آپ نے پرکھنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ججز بھی نہیں ہوں. جدون صاحب یہ ویسے بڑا یہ اچھا تگڑا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگین یہ چیف جسٹس کی کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ 5 کو نیا بنا لیں یا وہ 3 کو شامل کر کے 2 اور ڈالیں؟ پھر دیکھو پاور لائے ود چیف جسٹس, یہ ان کا جو پروپرائٹی کا پرنسپل ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے. دیکھو نا انہوں نے اس ایکٹ میں یہ چیز نہیں ڈالی, اس لیے نہیں ڈالی کہ پھر وہ کہیں گے چیف جسٹس کی پاور کو کرٹیل کرتے ہیں, ورنہ یہ ایکٹ میں کہہ سکتے تھے کہ جو کر چکا ہے وہ بینچ, اس سے لارجر بینچ, ا نیو بینچ. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آئیڈیا نہ آیا ہو, نہیں اس لیے اس میں نہیں ڈالا کہ وہ نہیں, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا 3 ججوں نے تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا, لیٹ سے 5 ممبر بینچ میں, وہ تو ڈیسیژن پھر وہی آئے گا. ٹھیک ہے, وہ تو پھر کہیں گے جی یہ ہم نے آلریڈی دیا ہوا تھا. اب یہ جو رائے صاحب بات کر رہے ہیں پرنسپلی آئی ایم ایگری ٹو دیٹ کہ جی اس کا ایک نیا بینچ بننا چاہیے جو انہوں نے, کیونکہ کیس تو دوبارہ سارا کھلنا ہے, ریویو کی پاور آپ نے اپیلیٹ کورٹ کے برابر کر دی. تو راجہ صاحب اور جدون صاحب ایک ہی پیج پہ نہیں, بڑے میں ایک پیج سیم پیج پہ نظر آ رہے ہیں. جو لیگل 3 جونسی ہے یہ ہمارا بہت پرانا ہے, بار کونسل کا. بالکل یاسین آزاد صاحب کا یہ دیکھیں انٹینشن آف لیجسلیچر ہے کہ انہوں نے پھر بھی پاور چیف جسٹس کو دی ہے. لارجر بینچ جو بھی بنائیں گے چیف جسٹس صاحب بنائیں گے. صحیح ہے, تو اس میں لارجر جج بنائیں تو میرے خیال میں سارے نئے جج ڈالیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یاسین آزاد صاحب, آپ کی اس پر رائے کیا ہے کہ اگر نیا بینچ بنتا ہے تو وہ 3 ججز جو پہلے سن رہے تھے وہ ساتھ بیٹھیں اور 2 نئے ایڈ ہو جائیں, یا 5 نئے ججز بیٹھیں؟ دیکھیں سر, جب رائٹ آف اپیل دے دیا گیا تو رائٹ آف اپیل تو پھر وہ جج نہیں سن سکتے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہے. وہ تو دوسرے ججز کے پاس, جس طرح میرے 2 دوستوں نے کہا, وہاں جانا چاہیے, نئے جج اپیل کے اندر بیٹھنا چاہیے, ان کو سننا چاہیے, کیونکہ اپیل جو ہوتی ہے اس میں تمام فیکٹس دیکھے جاتے ہیں. اگر کوئی ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے وہ دیکھی جاتی ہے, تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو آپ نے تو اپنا اوپینین ایک دفعہ دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. آپ جب بند کنسٹیٹیوٹ کرنے کا, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جس طرح پہلے ہی جو قانون آیا جس کے مطابق بند کنسٹیٹیوٹ کرنے کا رائٹ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کو دے دیا گیا, اگر وہ قانون اسٹے نہ کیا ہو تو پھر بند کنسٹیٹیوٹ کرنے کا رائٹ 3 آدمیوں کا بنتا ہے. لیکن فی الحال آپ نے اس پروسیڈنگ کو اسٹے کیا ہوا ہے, تو فار دا ٹائم بینگ اگر ایسا بنتا ہے تو وہ آنریبل چیف جسٹس ہی بنائیں گے. لیکن میرے نزدیک میں یہ کہتا ہوں کہ جو قانون آیا اس میں آپ اس کو جلد ڈیسائیڈ کر لیں. کوئی اگر کلاس فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے اس کو کریں, لیکن پورا قانون تو آپ ختم تو نہیں کریں گے نا سر. ایسی صورتحال میں وہ 3 رکن جو ہے جو بنچ ہے, جو چیف جسٹس اور 2 سینئر جج ہیں,
بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا رائٹ. چلیں بالکل صحیح ہے. اس میں اب جدون صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سکم معلوم ہوتا ہے کہ یہ مینشن ہو جاتا قانون میں تو زیادہ بہتر تھا. پارلیمنٹ اچھی تھی کہ پھر بھی پاور ساری چیف جسٹس کو دی. سکم ہمارے تینوں کا کنسنسس ہے نا کہ ایک نیا بینچ بننا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ مینشن ہو جاتا تو زیادہ بہتر. نہیں مینشن ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں چیف جسٹس پاور لے رہی ہے, ضرورت ہی نہیں مینشن کرنے کی. یہ پروپرائٹری ڈیمانڈ کرتے ہیں. چلیں بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب, راجہ میرے پاس صاحب بہت شکریہ, یاسین آزاد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو جوڑ توڑ ہو رہے ہیں, نئے گروپس بن رہے ہیں, کوئی کہیں رابطے کر رہا ہے, کوئی کہیں رابطے کر رہا ہے, تو سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں. عائشہ گلالئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نئی پارٹیز کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. کچھ پہلے سے موجود پارٹیز ہیں وہ بڑی ہو رہی ہیں, ان کا دائرہ پھیل رہا ہے, وہ وسیع ہو رہی ہیں, اس میں نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں, رابطے ہو رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, علیم خان صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, نئی پارٹی کے بارے میں بھی ڈسکشنز چل رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف کے بھی ٹکڑے کیے جا رہے ہیں, ٹکڑے ہو رہے ہیں, وہاں سے بھی کچھ نئی آوازیں آ رہی ہیں؟ تحریک انصاف سے نکلنے والے لوگوں کی پرائرٹی کیا ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں. عائشہ گلالئی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پہلے MNA رہی ہیں, پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور اب کاف لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے, پاکستان مسلم لیگ میں انفیکٹ شمولیت اختیار کی ہے. بہت شکریہ عائشہ گلالئی صاحبہ. بہت سارے آپشنز آپ کے پاس سیاسی طور پر یقیناً موجود ہوں گے اور ہر وقت ہوتے ہیں, لیکن اس موقع پر آپ نے آ کر پاکستان مسلم لیگ کا انتخاب کیا. کیا آپ اس پارٹی میں جائیں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت سارے لوگ تو جہانگیر ترین صاحب کی طرف بھی جا رہے ہیں, آپ PMLN کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور بھی پارٹیز نے آپ کو پچھلے 3-4 سال میں مسلسل رابطے کیے ہیں, دعوت دی ہے شرکت کے لیے, لیکن مسلم لیگ میں ہی کیوں گئی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. مسلم لیگ کاف جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے, اور یہ وہ جماعت ہے جو کہ پاکستان میں کوئی قوم پرستی پر بیلیو نہیں کرتی, کوئی پختون کارڈ, کوئی سندھی کارڈ, کوئی پنجابی کارڈ استعمال نہیں کرتی, بلکہ پورے پاکستان کی جو ہے یہ ایک ریپرزینٹیو جماعت ہے. اور اس میں ایک ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو کہ کلین لیڈرشپ ہے, جو کہ پرائم منسٹر ہو کر بھی ذاتی مفادات کے لیے جس کی لیڈرشپ نے کام نہیں کیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے, بلکہ پاکستان کے جو مفاد ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھا. اور پلس یہ کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہے, حقیقی جمہوری جماعت ہے, اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے, اس میں ہر کوئی, ہماری پارٹی کے جو ہے اس میں کمیٹی بنی ہے جس میں چودھری شجاعت صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے, عائشہ گلالئی کا بھی ایک ووٹ ہے, چودھری سرور صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے. تو اس طرح ہمارے پورے پاکستان کے جو 4 صوبوں ہیں ان سے نمائندگی موجود ہے, اور ان تمام لوگوں کی رائے میں, مشاورت میں فیصلے کیے جاتے ہیں عوام کے مسائل کے لائحہ عمل کے حوالے سے, اور کوئی ون مین شو نہیں ہے. تو اس لیے میں نے مسلم لیگ کاف کا انتخاب کیا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کو اس نے ہمیشہ مقدم سمجھا. پارٹی میں نظر نہیں آئی. دیکھیں, مختلف ادوار میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونے کی بات ہوئی تو مختلف جماعتوں نے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوئے, اور تلاشی لینے پر سبھی کو اعتراض ہے, اور حالانکہ کرپشن کے جینون کیسز سب کے اوپر ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف وقتوں میں آپ نے دیکھا کہ ایسی چیزیں آئیں جو کہ ملک کے لیے درست نہیں تھیں, اور پلس یہ کہ ان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک موروثی سیاست میں اس کو کہتی ہوں جو دوسری پارٹیوں میں ہے. اس میں کوئی بھی نظریاتی ورکر کتنا بھی محنت کر لے آپ کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا, ایک آپ کو پاؤں کے نیچے رکھا جاتا ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے لیڈرشپ جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کلین نہیں ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں. تو اس لیے جو ہے میرے لیے بہترین انتخاب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی پارٹی تھی, جو کہ پاکستان کے عام لوگوں, مڈل کلاس اور غریب طبقے کی انشاءاللہ آواز, اور پورے پاکستان کی آواز ہے. کوئی صوبائی کارڈ, کوئی سندھی پختون کارڈ, کوئی پنجابی کارڈ کھیلنے والی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جب آپ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر رہی تھی تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ کیا آپ نے, آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ ریزرو سیٹس پہ دوبارہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیں گی, یا آپ نے الیکشن لڑنا ہے خیبر پختونخوا سے؟ مجھ سے کوئی بھی وعدہ نہیں ہوا. عائشہ گلالئی پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں اس پارٹی کا حصہ بنی ہے,
اور میں نے اپنے پاکستان کے عام لوگوں کے لیے، ایلیٹ طبقے سے ہٹ کر جو پاکستان کے عام لوگ ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانے کا ایک پلیٹ فارم چنا ہے، اور پارٹی میں ہم کام کریں گے اور تمام صوبوں کی جو ہے مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے، جہاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی لیکن یہ ہے کہ میں الیکشن انشاءاللہ لڑوں گی، جو کنسٹیچوئنسیز ہیں، جنرل کنسٹیچوئنسیز ہیں، جنرل سیٹس ہیں، اس کے اوپر میں لڑوں گی الیکشن، اور انشاءاللہ جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کروں گی۔ لیکن عائشہ صاحبہ، کاف لیگ کا کوئی وجود ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دیتا خیبر پختونخوا میں۔ پچھلے انتخابات میں کوئی سیٹس ان کی نہیں ہیں، نہ صوبائی اسمبلی میں نہ قومی اسمبلی میں، تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا سے آپ ایک ایسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے جس کی وہاں پر نہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر ورکنگ ہے، نہ کوئی پارٹی سٹرکچر موجود ہے، نہ کارکنان اس طرح سے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی سیاسی راہ ہی ہموار نظر آتی ہے؟ خیبر پختونخوا کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، اور قبائلی علاقوں کے لوگ جو ہیں پاکستان کے بغیر تنخواہ کے سپاہی ہیں، پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے جو ہے خیبر پختونخوا کے لوگ جمہوریت پر بھی یقین کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے، اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو بہت سارے جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ کاف لیگ میں شمولیت کے لیے مجھ سے رابطے میں ہیں، سابقہ ایم این اے، سابقہ ایم پی ایز، جو ان کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں اکراس کے پی کے، وہ مجھ سے رابطے میں ہیں۔ جی، اکراس کے پی کے مجھ سے رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پریس کانفرنسز دیکھیں گے، کاف لیگ میں انشاءاللہ وہ شامل ہوں گے۔ اچھا، تو عائشہ صاحب، آپ نے اپنی جماعت ایک بنائی تحریک انصاف گلالئی، وہ اس کو آپ کیسے انالائز کرتی ہیں؟ وہ ناکامی سے دوچار ہو گئی، اور اگر ایسا ہوا تو وہ اس کی کیا وجوہات تھیں؟ میری جماعت پہلے پاکستان تحریک انصاف گلالئی تھی، لیکن بعد میں اس کا نام جماعت صفا ہم نے رکھا۔ ایک صفا جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی پہلی یونیورسٹی کا نام ہے۔ تو جماعت صفا جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، میں آپ کو یہ انفارم کر دوں، اور وہاں اس کے جو چیئرمین ہیں میرے والد صاحب کو منتخب کیا ہے پارٹی کے ورکرز نے، اور باقی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے، ان کا اپنا ایک ویژن ہے، وہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو لیکن میں جو پارٹی آپ نے چھوڑ دی ہے پلیٹ فارم سے اب پاکستان کی خدمت کروں گی۔ جی، وہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اس میں ایک نیا چیئرمین میرے والد صاحب کو منتخب انہوں نے کر لیا ہے، اور اپنے ویژن کے مطابق ورکرز جو ہیں وہ جماعت صفا میں کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی پارٹی کی نسبت آپ زیادہ بہتر مسلم لیگ میں پرفارم کر سکتے ہیں، یعنی وہ پارٹی اتنی افیکٹو نہیں ہے؟ وہ پارٹی یقیناً اس کے جو ورکرز ہیں وہ اپنا ایک مشن آگے لے کر چلیں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ حالات میں جس طرح 9 مئی کے حملے ہوئے، جس طرح پاکستان کو اکنامک کرائسس کا سامنا ہے، جس طرح پاکستان کے عوام کو روٹی جو ہے وہ 40 روپے جو ہے ان کو روٹی مل رہی ہے، جس طرح ہمارے کسان پریشان ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، پاکستانی معاشرے میں فحاشی پر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اور گالیوں کا کلچر ہے، تہذیب جو ہے وہ یہاں سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس صورتحال میں میں سمجھ رہی تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اس پولیٹیکل پارٹی نے کام کیا ہو ہمیشہ، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ جمہوریت کے لیے پاکستان میں انہوں نے ہمیشہ ایک بہترین رول پلے کیا، پاکستان کی بقا کے لیے انہوں نے ایک جہاد ہمیشہ لڑی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں اس پلیٹ فارم سے جو ہے اپنا کام جاری رکھوں۔ صحیح ہے۔ اچھا عائشہ صاحب، ایک پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ان کی پاپولر سپورٹ ملک کے کسی بھی حصے سے زیادہ اب بھی خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں ظاہر آپ نے سیاست کرنی ہے، پی ٹی آئی وہاں سے بڑی اکثریت سے پچھلی مرتبہ جیتی تھی، اہم اور بڑے رہنما اب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کو توڑا نہیں جا سکا ہے۔ تو آپ کے لیے، آپ کے خیال میں کاف لیگ سے جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو پی ٹی آئی کتنا بڑا چیلنج ہے اگلے الیکشنز میں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے پاس اگر لوگ ہوتے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سویپر سے اپنی ضمانت نہ کروا رہے ہوتے۔ تو پی ٹی آئی تو اب ختم ہو چکی ہے، پی ٹی آئی قصہ پارینہ بن چکی ہے، ماضی بن چکی ہے، اس کے اوپر اگر ہم ڈسکشن نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ باقی خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ حب الوطن ہے، میں نے آپ کو بتایا،
اور پاکستان سے بڑھ کر جو ہے ان کے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہے، نہ کوئی شخصیت اہم ہے، نہ کوئی جو ہے کوئی بھی جو ہے ان کے لیے چیز جو ہے وہ اہم نہیں ہے. اور اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ مجھ سے بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو رزلٹ جو ہے وہ چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. پلس یہ ہے کہ لوگوں کو اب یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے رہے پاکستان میں کہ پاکستانی پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے پاکستان کا 75 سال اس بات پر ضائع کیا، انکلوڈنگ عمران خان اور باقی جو پولیٹیشنز ہیں، کہ ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہیں، عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور کام کوئی نہیں کرتے. جب اقتدار میں آتے ہیں تو اداروں میں مداخلت کرتے ہیں، اپنے کیسز بند کرواتے ہیں اور اداروں کو دوسروں کے پیچھے لگاتے ہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی، میں آپ کو بتاؤں کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا حکومت کا کام نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے عوام کو ریلیف دینا، جی ڈی پی گروتھ کرنا، عوام کے ویلفیئر کے لیے پروجیکٹس کرنا. اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہی ہے ذمہ داری اداروں کی، آزاد خود مختار اداروں کی. اور انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، مسلم لیگ کاف مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت آئے گی، تو ہم انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے اداروں کو مضبوط کریں گے، اس میں مداخلت نہیں کریں گے، اس میں انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، اور سارا فوکس جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارا جی ڈی پی پہ ہوگا. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کو ہم ٹرین کریں گے تو ان کو بھی اس لائن پہ ٹرین کریں گے کہ ان کی جی ڈی پی گروتھ میں ان کا کیا کردار ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر جو آج کی کلائمیٹ چینج ہے یا پاکستان کی جی ڈی پی میں گروتھ میں ایگریکلچر سیکٹر کیا رول پلے کر سکتا ہے. جی صحیح ہے، لیکن پچھلے ایک سال سے عائشہ صاحبہ آپ کی جماعت حکومت میں ہے. جب آپ الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے تو لوگ آپ سے سوال نہیں کریں گے یہ پی ڈی ایم جس کی حکومت کا آپ حصہ تھے، انہوں نے مہنگائی کا کیا حال کیا، انہوں نے کیا گروتھ، جی ڈی پی گروتھ کیا دی ہے، انہوں نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. یہ سارے سوال کیا، اور پھر جو بے روزگاری ہوئی ہے، جو مہنگائی بڑھی ہے، یہ سارے سوال کیا آپ کے سامنے نہیں آئیں گے؟ بطور حکومت آپ کو اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا، آپ کے لیے چیلنجنگ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جس جماعت کا حصہ بنی ہے یہ کوئی اپوزیشن کی پارٹی نہیں ہے، یہ پہلے سے ایک سال سے حکومت میں ہے. اور پی ڈی ایم سے اس وقت جو لوگ خائف ہیں، کیا یہ مشکل کاف لیگ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی؟ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے تناظر میں مسلم لیگ کاف نے اپنا رول پلے کرنا ضروری سمجھا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ مسلم لیگ کاف تو نہیں ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں، جو اپنا ایک جو گورننس چلا رہے ہیں، صوبوں میں چلا رہے ہیں، مرکز میں چلا رہے ہیں، وہ کوئی اور ہے، وہ مسلم لیگ کاف نہیں ہے. آپ اس کو پلیز آپ اس کو درست سمجھیں. تو کاف لیگ پھر حصہ ہی کیوں ہے اگر وہ کوئی پرفارم نہیں کر سکتی؟ تو یہ تو آپ نے پوچھا ہوگا چھوٹے شجاع صاحب سے. اور ہم جو ہے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، جب ملک میں ایمرجنسی یا کرائسس کی صورتحال ہوئی اور جب ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر ایک ملک کو سنبھالنے کی کوشش کرنی پڑی، تو اس میں مسلم لیگ کاف نے بھی اپنا کردار، مسلم لیگ قائد اعظم نے اپنا کردار ادا کیا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ حق بات تو پھر بھی ہم کریں گے. حق بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ہم ان سے یہی کہیں گے کہ مہنگائی، روٹی 40 روپے کی ہو گئی، آٹا جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا، بجلی کی قیمتیں روزانہ اضافہ ہو رہی ہیں، قرضے جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں، اور کسان کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، تعلیم کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے، پینے کے صاف پانی کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے. تو یہ کوسچنز تو ہم اٹھائیں گے پی ڈی ایم کی حکومت پر، اور انشاءاللہ یہ عوام کی طرف سے یہ کوسچنز ہم اٹھاتے رہیں گے. حق بات تو ہم کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے. لیکن عائشہ صاحبہ، جب آپ دیکھیں، آپ حکومت میں وزارتیں لے لیں، آپ وزارتیں لے کر بیٹھ جائیں، اور جب آپ کو حساب دینے کی باری آئے تو آپ کہیں گے ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے نا. ہم وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ تو نہیں ہیں. تو حساب مانگا جائے گا کیونکہ آپ کے پاس وزارتیں ہیں. انشاءاللہ جب ہم کو موقع ملے گا پاکستان میں حکومت بنانے کا، جب ہمارا وزیر اعظم ہوگا، جب ہمارا اپنا ایک انٹیریئر منسٹر ہوگا، جب ہمارا ایک فارن منسٹر ہوگا، جب ہمارا ایک فائنانس منسٹر ہوگا، تب آپ ہم سے کوسچنز کریں کہ آپ کی معاشی پالیسیز کیا ہیں، آپ کی گورننس ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، تو تب آپ ہم سے یہ کوسچن کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ہمارے بہت سارے سبز باغ دکھائے گئے پاکستان کے عوام کو. پاکستان میں رورل سینٹر کی حکومت میں شامل ہونے کا جو فیصلہ تھا، اس سے سیاسی طور پر فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کاف لیگ کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو پھر یہ ریپیٹ کر دوں کہ کاف لیگ نے، قائد اعظم لیگ نے ہمیشہ یہ کوشش کی
کہ پاکستان جب بھی کرائسس میں ہوا، جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ انارکی پھیلنے کا خطرہ ہوا، پاکستان کے کولیپس ہونے کا خطرہ ہوا، تو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے اس نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کوشش کی، اور یہ ایک تاریخ ہے. لیکن ہم نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کبھی کام نہیں کیا. ہم نے ہمارے اثاثے جو ہیں وہ حکومت میں آنے کے بعد 200% اضافہ نہیں ہوا. اس کی مثال آپ عائشہ گلالئی کو بھی لے سکتے ہیں کہ میں 5 سال MNA رہی ہوں، میرے اثاثوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن آپ PTI کے باقی لوگوں کو دیکھیں یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو انشاءاللہ کلین لیڈرشپ ہے. اور کلین لیڈرشپ عوام اسی سے اندازہ کر سکتی ہے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اقتدار کو استعمال نہیں کرتے. چلیے دیکھیں کہ آپ اور آپ کی جماعت کیسا پرفارم کرتی ہے آنے والے دنوں میں. کہ جو بہت زیادہ آپ نے خواب دیکھے ہیں کافلی کے پلیٹ فارم سے پرفارم کرنے کے لیے، اللہ کریں کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے وہ سچ ثابت ہوں. بہت شکریہ عائشہ گلالئی صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.